السلام علیکم ناظرین، آل اسٹار انفو میں خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایک نئی شخصیت کا تعارف کرانے جا رہے ہیں جو کہ آج کی سیاسی منظرنامے پر چھائی ہوئی ہے۔ جی ہاں، آج ہم آپ کو مولانا فضل الرحمان کے بیک گراؤنڈ کے بارے میں سب کچھ بتائیں گے، ان کی ذات کے متعلق بات کریں گے۔ تفصیلات میں جانے سے قبل اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے چینل سبسکرائب کر لیجیے اور بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ مولانا فضل الرحمان 19 جون 1953 کو ڈیرہ اسماعیل خان میں پیدا ہوئے۔ بعض رپورٹس کے مطابق آپ کی ڈیٹ آف برتھ 1 سپٹمبر 1953 ہے۔ آپ کا تعلق ڈیرہ اسماعیل خان کے ایک مذہبی اور سیاسی خاندان سے تھا۔ آپ مفتی محمود کے ہاں جنم لیا۔ ابتدائی تعلیم اپنے والد سے ہی حاصل کی، آپ کے دیگر بھائیوں نے بھی اسی طرح کیا اور اس کے بعد آپ دارالعلوم حقانیہ میں تعلیم حاصل کرتے رہے۔ دارالعلوم حقانیہ سے فراغت حاصل کی۔ یاد رہے یہ مولانا عبدالحق اور ان کے بیٹے مولانا سمیع الحق شہید رحمہ اللہ کے زیر اہتمام مدرسہ تھا۔ اس کے بعد اسلامیات میں بیچلر کی ڈگری حاصل کی اور قاہرہ میں ماسٹر ڈگری کے لیے جامعۃ الازہر یونیورسٹی چلے گئے۔ 1983 میں الازہر یونیورسٹی سے ماسٹر ڈگری کمپلیٹ کی۔ آپ کے والد کا تعلق جمعیت علماء اسلام سے تھا، اسی لیے آپ بھی جمعیت کے کارکن کے طور پر کام کرتے رہتے تھے۔ والد کی اچانک وفات کے بعد آپ 27 سال کی عمر میں 1980 میں جماعت کے جنرل سیکرٹری مقرر ہوئے۔ یاد رہے 1972 سے 73 تک آپ کے والد KPK کے وزیر اعلیٰ بھی رہ چکے تھے۔ والد کی وفات کے بعد جب آپ نے پارٹی کی کمان سنبھالی تو جمعیت دو حصوں میں ٹوٹ کر بکھر گئی، ایک JUIF اور دوسرا حصہ JUIS سمیع الحق کہلایا، لیکن زیادہ مؤثر جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ ہوئی۔ 1988 میں آپ نے پہلی مرتبہ نیشنل اسمبلی کا الیکشن لڑا اور کامیاب ہوئے۔ 1990 میں دوسری مرتبہ الیکشن لڑا لیکن کامیاب نہ ہو سکے۔ 1993 میں اسلامی جمہوری محاذ کے ٹکٹ پر الیکشن لڑا، کامیاب ہوئے اور پارلیمنٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی برائے خارجہ امور کے چیئرمین منتخب ہوئے۔ 1997 میں چوتھی مرتبہ الیکشن لڑا اور ناکام ہوئے۔ 2002 میں آپ کی سیاست کا ستارہ عروج پر تھا۔ آپ نے امریکہ کی افغانستان کے اندر مداخلت کی شدید مخالفت کی اور ایک اتحاد MMA کے نام سے بنا کر پارلیمنٹ میں MMA اتحاد نے 60 سیٹیں جیتیں۔ آپ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر منتخب ہوئے۔ KPK میں MMA نے حکومت بنائی اور بلوچستان میں اتحادی حکومت بنی۔ 2002 میں آپ نے وزیر اعظم کا انتخاب لڑا، آپ کے مقابلے میں ظفر اللہ خان جمالی تھے، یہ الیکشن آپ نہ جیت سکے۔ ویکی لیکس کے مطابق 2007 میں آپ نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ اگر انہیں پاکستان کا وزیر اعظم بنا دیا جائے تو وہ امریکہ کے مفادات کو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ اس بات کا اظہار انہوں نے امریکہ کے سفیر کے سامنے کیا، لیکن جمعیت علماء اسلام اس کا متعدد بار انکار کر چکی ہے۔ 2008 میں ایک مرتبہ پھر اسمبلی کے رکن مقرر ہوئے اور کشمیر کمیٹی کی چیئرمین شپ آپ کو دی گئی۔ 2013 میں ایک مرتبہ پھر اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے۔ نون لیگ کی حکومت نے آپ کو کشمیر کمیٹی کی چیئرمین شپ دی اور اس کا عہدہ وفاقی وزیر کے برابر کر دیا۔ 2018 کے انتخابات میں آپ نے 2 سیٹوں سے الیکشن لڑا، DI خان کی جو آپ کی آبائی سیٹیں بھی تھی اور ان دونوں پر آپ کو شکست ہوئی۔ 4 ستمبر 2018 کو آپ نے صدارت کے لیے الیکشن لڑا، PMLN نے آپ کو سپورٹ کیا اور آپ نے 184 ووٹ حاصل کیے۔ اعتزاز احسن کو 124 ووٹ ملے جبکہ عارف علوی 352 ووٹ حاصل کر کے جیت گئے۔ جب آپ نے سیاست میں انٹری دی تو آپ کو پرو طالبان سمجھا جاتا تھا، وقت کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنے اوپر سے طالبان کا لیبل ہٹایا۔ آپ کو جمہوریت پسند سمجھا جاتا ہے اور آپ نے جمہوریت کے لیے جنرل ضیاء الحق کا مقابلہ کیا اور اس میں جیل میں بھی رہے۔ مشرف دور میں بھی آپ اپوزیشن بنچوں پر بیٹھے اور عوام کی نمائندگی کی۔ مخالفین کی جانب سے مختلف اوقات میں آپ پر مختلف الزامات لگائے جاتے ہیں لیکن کوئی بھی الزام ثابت نہ ہو سکا۔ بے نظیر کی حکومت میں آپ وزارت پیٹرولیم میں رہے، اس کے بعد مختلف ادوار میں آپ حکومتوں کا حصہ رہے۔
2018 کے انتخابات میں آپ کو شکست ہوئی، آپ اپنی سیٹ ہار گئے، لیکن آپ کی پارٹی 15 سیٹیں جیتنے میں کامیاب ہو گئی۔ آپ نے اثر زیر نو الیکشن کرانے کا مطالبہ کیا، لیکن اپوزیشن جماعتیں اس پر متحد نہ ہو سکیں کہ اسمبلیوں سے استعفے دیے جائیں۔ 1 سال کی مسلسل محنت کرنے کے بعد اور 15 ملین مارچ کرنے کے بعد آپ نے اعلان کیا کہ اگلا پڑاؤ اب اسلام آباد میں ہوگا۔ حکومت پاکستان نے اس اعلان کو کوئی اہمیت نہ دی، لیکن جیسے جیسے وقت قریب آتا گیا آپ کی تیاریاں کھل کر سامنے آنے لگیں۔ حکومتی صفوں میں بھی چیخ و پکار کی آوازیں بلند ہونے لگیں۔ اسی تیاریوں کے سلسلے میں انصار الاسلام، جو کہ جمعیت کی ذیلی رضاکاروں کی تنظیم ہے، انہوں نے باوردی مارچ کیا اور مولانا فضل الرحمان کو گارڈ آف آنر پیش کیا، جس کی وجہ سے حکومت جمعیت پر پابندی لگانے کے بارے میں سوچنے پر مجبور ہو گئی۔ 27 اکتوبر جب کشمیری یوم سیاہ منائیں گے، ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہوئے باہر نکل کر اسلام آباد کی طرف مارچ کرنے کا اعلان کیا۔ مولانا فضل الرحمان نے 9 سیاسی جماعتوں نے، جو کہ بڑی اپوزیشن جماعتیں ہیں، آپ کا ساتھ دینا اور آپ کے زیر قیادت لڑنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یاد رہے مولانا 2014 میں عمران خان کے دھرنے کی سخت ترین مخالفت کر چکے تھے کہ کسی طرح بھی یہ مناسب نہیں ہے کہ جتھے اسلام آباد آئیں اور ایک منتخب وزیر اعظم کے استعفے کی بات کریں، لیکن اب مولانا نے اسی طرز عمل کو اپناتے ہوئے اسلام آباد آنے کا اعلان کیا ہے۔ مولانا ایک مدبر اور زیرک سیاستدان سمجھے جاتے ہیں، لیکن ان کی سیاست میں یہ پہلا موقع ہے کہ جب وہ بکھرے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ مولانا نے اپنے خاندان سے ہی شادی کی اور ان کا ایک بیٹا اسد محمود پاکستان کی قومی اسمبلی کا ممبر منتخب ہوا۔ مولانا کے بھائی مولانا عطاء الرحمان KPK جمعیت علماء اسلام کے صدر ہیں۔ کیا مولانا فضل الرحمان اپنی مذہبی جماعت کے ساتھ دوسری سیکولر جماعتوں کو ملا کر کوئی بڑی تبدیلی لانے میں کامیاب ہو سکیں گے یا نہیں؟ ہمیں آپ کے کمنٹ کا انتظار رہے گا۔ اللہ حافظ۔